مجھے ہر روز کئی میسیجز اور فون کالز آتے ہیں اور تقریباً لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پر کھنچائی بہت کرتا ہوں، طنز بہت کرتا ہوں، لیکن لیڈرز کی کبھی تعریف نہیں کرتا۔ تو دیکھیے، تعریف تو آج کل بکتی اور خریدی جاتی۔ سوشل میڈیا پہ 100 روپے سے لے کے 10-20 ہزار روپے تک کے ریٹ میں بے حساب کس کی بھی تعریف ہو جاتی۔ کوئی کتنے بھی چور رہنے دو، کوئی کتنے بھی گئے گزرے رہنے دو، کوئی کتنے بھی ہال فٹ رہنے دو، کوئی کتنے بھی عوام کو دھوکہ دے کے پیسے ڈبا کے بھاگنے والے رہنے دو، بس 1000 روپے دیے تو بے حساب تعریف ہو جاتی۔ 5000 روپے دیے تو اسٹیج پہ بلا کے شال کے ساتھ ایوارڈ بھی مل جاتا، اور 100-200 روپے دیو تھالیاں بھی بجوا دیتے۔ تو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنے شہر کی اور عوام کی بھلائی کے لیے شہر کے ذمہ داران کو جھنجھوڑتا ہوں، چاہے وہ سیاسی ذمہ داران رہنے دو، یا ہمارے معاشرے کے ذمہ داران، یا پھر مذہبی ذمہ داران۔ میں ان سب کو ان کے ذمہ داریاں یاد دلاتا ہوں اور ان کی لاپرواہیوں کا آئینہ بتاتا ہوں۔ بہرحال، ان بھائیوں کی ناراضگی دور کرنے میں آج صرف مختصر سی تعریف کروں گا، خاص کر میرے بھائیاں MIM کے سینئر لیڈرز اور MIM کے سینئر اور جونیئر ورکرز کی آج میں دلی تمنا اور خواہش پوری کر رہا ہوں، اور یقین مانیے بڑے سچے دل سے میں جو مانتا ہوں وہی تعریف کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کے سیاسی چار مینار، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، امجد اللہ خان اور فیروز خان، آج کی تاریخ میں فی الوقت یہی لوگ ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب میرے فیورٹ پولیٹیکل لیڈر ہے۔ تعلیم یافتہ، ذہین، حاضر جواب، بلند آواز، نڈر، معتبر، باوقار، ہینڈسم، اسمارٹ، ہر موضوع پر بہترین عبور رکھنے والے، سیاسی ماہر، قابل حکمران، تمیز، تہذیب، اخلاق، صبر اور بہت ساری خداداد صلاحیتوں کے حامل شخصیت ہے۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اسد الدین اویسی صاحب میں سب سے بڑی خوبی میں یہ دیکھا ہوں کہ یہ 3 جنریشنز پر بخوبی صدارت کرنے میں کامیاب ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک جنریشن کو سنبھال لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اسد صاحب 3 سیاسی جنریشنز کو کامیابی کے ساتھ سنبھال رہے ہیں۔ اپنے والد صاحب کے ساتھی MLAs اور لیڈرز، پھر اپنے ہم عمر MLAs اور لیڈرز، اور پھر اپنے سے چھوٹے عمر والے MLAs و لیڈرز کے صدر ہے۔ یہ 3 جنریشنز کو سنبھال کر ان کی صدارت کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے، جو بڑے بڑے سیاسی دگجوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی سیاسی جماعت کو بچانا، اس کا مقام قائم رکھنا اور اسے تقویت دینا، یہ ان کا بہت عظیم کارنامہ ہے۔ سیاسی مونوپولی کے وہ ماہر ہیں۔ اتار چڑھاؤ اور بدلتے سیاسی پالیسیز پر ان کی زبردست پکڑ ہے۔ پولیٹیکل سبجیکٹ اور لینگویج پر ان کا بہت کمانڈ ہے، اسی لیے ان کی آواز اور انداز بھی بلند بانگ ہے۔ نڈر ایسے کہ اکیلے ہی اپنی زبان سے ہزاروں پر قابو پا لیں گے۔ ہینڈسم اور اسمارٹ ایسے کہ دور سے ہزاروں میں ایک دکھ کے آئیں گے۔ معتبر، باوقار، تمیز، تہذیب، اخلاق ایسے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا ان میں جذبہ و احساس ہے۔ صبر ایسا کہ برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا ان کا کام ہے۔ اکبر الدین اویسی میری نظر میں ذہین، حاضر جواب، بلند آواز، جذباتی، سیاسی موضوع پر عبور رکھنے والے، تقاریر کے ماہر، کراؤڈ پلر، زبردست دو پہ چلنے کے ماہر، کاروبار و تنظیمی انتظامیہ کے ماہر، تمیز، تہذیب، اخلاق اور بہت ساری خداداد صلاحیتوں کے حامل شخصیت ہے۔ اکبر الدین اویسی نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان پر ہوئے جان لیوا حملے کے بعد سے ان میں بہت سارا بدلاؤ میں نے دیکھا ہے۔ ان کی سوچ و فکر قوم کی خدمت کی طرف بھی پلٹ گئی اور احساس و جذبہ انسانیت دیکھا گیا۔ ان کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی ان کے تعلیمی ادارے ہے، جس میں وہ غریب و مستحق بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ کام اپنے آپ میں بہت بڑا اور عظیم کارنامہ ہے، جو صدیوں میں کسی ایک سے یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ امجد اللہ خان
میری نظر میں ذہین، حاضر جواب، نڈر، بلند آواز، سیاسی موضوع پر عبور رکھنے والے، تقاریر اور پلٹوار کے ماہر، تمیز، تہذیب، اخلاق اور بہت ساری خداداد صلاحیتوں کے حامل شخصیت ہے۔ امجد اللہ خان ایسی شخصیت ہے جو بغیر الیکشن جیتے MLA کے عہدے سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ عوام کی ہر پریشانی، ہر چھوٹے بڑے عوام کے کام میں سب سے پہلے حاضر۔ بیرون ممالک میں خاص کر حیدرآبادیوں اور مصیبت زدہ و پریشان حال ہندوستانیوں کے امجد اللہ خان کو مسیحا مانا جاتا ہے۔ ان کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی ان کا پرجا دربار ہے، جہاں لاکھوں پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور کی گئی، قرضوں میں مبتلا افراد کو نجات ملی، بیماریوں میں مبتلا غریب افراد کو امداد ملی، غریب بچوں کی پڑھائی کے لیے فیس کی امداد سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں غریبوں کی چھوٹی بڑی مصیبتوں میں ان کی رہبری، غریب بچیوں کی شادی اور بیوہ خواتین کو امداد ملی۔ امجد اللہ خان نے اپنے رسوخ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے غریبوں کی امداد کا ایک نایاب ذریعہ بنایا اور صاحب استطاعت والے افراد کو اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کا اور غریب و مستحق افراد تک پہنچنے کا ایک پلیٹ فارم دیا۔ محمد فیروز خان میری نظر میں نڈر، منہ پھٹ، ضدی، خود مختار، کھلا دل، جو اندر ہے وہی باہر ہے، ذہین، حاضر جواب، بلند آواز، سیاسی موضوع پر عبور رکھنے والے، ون مین آرمی اور بہت ساری خداداد صلاحیتوں کے حامل شخصیت ہے۔ فیروز خان سیاست میں آنے سے پہلے سے ہی عوام کے بہت چہیتے ہیں اور عوام ان کو دیوانگی کی حد تک چاہتی۔ فیروز خان کے بہت سارے خاموش خدمات ہے۔ غریب مستحق لوگوں کو خاموشی سے مدد کرنا، کسی کے حادثات میں ان تک خاموشی سے دواخانوں میں امداد پہنچانا، گرتے ہوئے کو اٹھا کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانا۔ ایسے ہی ایک عرصے دراز سے بیمار افراد کی مدد کے لیے فیروز خان کے کئی میڈیکل ہالز کے ذریعے سے بھی خاموش خدمات ہے۔ فیروز خان کو سیاست میں آنے سے روکنے کے لیے شروع سے ہی بہت بڑی بڑی طاقتوں نے زور لگایا۔ اس کے باوجود فیروز خان کبھی ہمت نہیں ہارے اور بڑی سے بڑی سیاسی طاقتوں سے اکیلے ہی ٹکراتے رہے اور اپنے خود کے بل پہ مقابلہ کرتے آئے۔ فیروز خان اپنے آپ میں خود ایک برانڈ ہے جسے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں۔ فیروز خان الیکشن ہارنے کے باوجود بھی عوام میں جیت سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ فیروز خان کی زندگی ایک بہت بڑا قدرتی کرشمہ ہے، جو وہ ریوالور سے چلی 4 گولیاں جسم پر کھانے کے باوجود موت سے لڑ کر واپس آئے۔ فیروز خان ایک ریئل فائٹر اور ون مین آرمی ہے۔